الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق صرف اللہ ہے۔ وہ سب دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شکر گزاری۔ اللہ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا۔ تو ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں۔ ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں زیادہ دوں گا۔ کتنا مشکل ہے یہ کام۔ کیا آپ کو وہ نعمتیں نہیں نظر آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ عطا کی ہیں؟ پتہ ہے نعمتیں پانا بہت ہی آسان ہے۔ ہم لوگ جب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں دے دے۔ جس چیز کی قدر ہوتی ہے ہم بار بار اس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اگر وہ چیز ہمیں جلد مل جائے، اللہ تعالیٰ جب عطا کر دیتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتا ہے، تو ہمیں اس چیز کی قدر نہیں رہتی۔ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، آزمائی کی آپ لوگ خود، میں یہ اپنی نہیں بات کر رہی، آپ لوگ خود بھی آزما کر دیکھ لیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ سب کے پاس پڑی ہوں گی، لیکن آپ ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ کوئی معمولی سی چیز نہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ نعمتیں پانا بڑا ہی آسان ہے، لیکن ان نعمتوں کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو سنبھال لیں، آپ شکر کی عادت ڈال لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں ہے۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا، اس لیے ہر حال میں شکر کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہمیشہ اپنے اعمال سے بڑھ کر ملتا ہے۔ جتنا بھی ملتا ہے اپنی اوقات سے، اپنے اعمال سے بڑھ کر ملتا ہے، پھر وہ چاہے روٹی کا ٹکڑا ہو یا پانی کا قطرہ۔ جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بڑا کھیت بن گیا، اور پانی کا قطرہ بھی اب قطرہ نہیں سمندر بن گیا۔ قرآن انسان کی ساری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی پڑھا جائے۔ سالوں بعد، ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد ایک دن اسے پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے بدل نہیں سکتی۔ آپ کو اسے روز پڑھنا ہوگا۔ جیسے آپ کسی تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تھراپی کے لیے، تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی، اس لیے آپ تب تک سیشنز لیتے رہتے ہیں جب تک آپ کو سارے جوابات نہیں مل جاتے۔ جب ایک انسان آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو سوچئے کہ اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے سب کو بنایا ہے، جس نے سب کے دماغ کو بنایا ہے۔ اگر انسان آپ کو اتنا کچھ سمجھا سکتا ہے، اتنی کچھ آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے، تو سوچئے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے، وہ کتاب جو عام سی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک، اس میں سے سارے جوابات ہمیں مل سکتے ہیں اگر ہم اس سے ساری انفارمیشن لیں، اس کتاب کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جتنا وقت آپ دنیا کے تھراپسٹس کو دیتے ہیں اس سے آدھا وقت اللہ کو دے کر دیکھیں۔ اللہ کے ساتھ روز 20 منٹ کا ایک سیشن لگا کر دیکھیں، آپ کی زندگی خود بخود پلٹ جائے گی، آپ کو خود بھی علم نہیں ہوگا۔ قرآن نہ صرف آپ کے حالات بدل دے گا بلکہ یہ آپ کو بھی بدل دے گا، اتنا کہ آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔
آپ ایک ایک آیات قرآن کو پڑھتے جائیں، اللہ ایک ایک کر کے آپ کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھول دے گا۔ جس اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے آپ کو اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ آپ اللہ پر یقین اور امید رکھیں، انشاءاللہ جو ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں ان چیزوں کا بھی جو چھوٹی چھوٹی بھی چیز ہے، ایک یہ واچ ہی کیوں نہ ہو، عطا تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہ کرے تو یہ ہم کہاں سے لیتے؟ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، ایک سوئی ہے، اگر اللہ ہمیں وہ عطا نہ کرتا، ہماری سوچ نہ بناتا تو ہم کیسے اس سوئی سے کام لیتے، کیسے اس سوئی کو بناتے؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، تھوڑے میں بھی شکر ادا کریں، تھوڑے میں شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ انشاءاللہ دے گا۔ آخری لیکن سب سے اہم پوائنٹ جو ہمارے دین کو سب سے زیادہ مضبوط کرتا ہے وہ ہے صدقہ۔ اپنے جیب خرچ میں سے 50 روپے آپ ہر مہینے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں، آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوگی۔ جب پیسے کی ضرورت ہو تو پیسے اللہ کی راہ میں دیں۔ یہ بات سننے میں آپ کو بہت عجیب سی لگی ہوگی کہ جب پیسوں کی قلت ہو یا ان کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی پاکیزہ چیز کا صدقہ کیا اور اللہ پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے، ہوا وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور پھر یہ صدقہ مال رحمان کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یا گائے کے بچے کو پالتا ہے۔ یعنی جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز قربان کرتے ہیں تو اللہ اس چیز کا اجر آپ کو لائف ٹائم کے لیے دیتا ہے۔ اور صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ مال ہی خرچ کیا جائے، اگر آپ میں اتنی حیثیت نہیں ہے تو مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو اللہ کے لیے وقت دینا بھی صدقہ ہے، راستے میں پڑے پتھر کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کہیں یہ کسی اور کو نہ لگ جائے خون پسینہ بہا کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے حلال کمانا بھی صدقہ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا بھی صدقہ ہے، اور یہ صدقہ دینے کی حیثیت تو ہم سب رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے جس کام میں بھی انویسٹمنٹ کریں گے اس کام میں کبھی بھی آپ کو گھاٹا نہیں ہوگا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل، ہمارا کام، ہمارا فاؤنڈیشن خدمت خلق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنا۔ اگر آپ لوگ میں سے کسی نے صدقہ دینا ہو یا منتھلی جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو راشن منتھلی دے سکتے ہیں، نقد رقم دے سکتے ہیں، کسی کو پانی کے لیے پانی کا بندوبست یعنی کہ نلکا لگوا کے دے سکتے ہیں، پیاسے کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، کسی کو کمرہ واش روم بنوا کے دے سکتے ہیں، کسی کو کچن بنوا کے دے سکتے ہیں۔ اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنے حقدار بہن بھائیوں کی سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان کے ہر کونے کونے سے ایسا انسان اٹھے گا کہ جو اپنے حقدار بہن بھائیوں کی مدد اور سپورٹ کرے گا۔ کوئی بھی انشاءاللہ آپ سب لوگ کوشش کریں کہ جو بہن بھائی حقدار ہوتے ہیں آپ کے گلی محلے میں، کوشش کریں کہ انہیں کوئی کاروبار بنا کے دے تاکہ وہ پوری زندگی کما سکے، کسی کے سامنے سر نہ جھکا سکے، اسے شرم نہ آئے کسی سے مانگتے وقت۔ آپ اسے کام کوئی لگوا کے دیں گے، کوئی دکان وغیرہ کوئی بھی کام، کوئی ریڑھی کا کام کروا کے دیں گے تو وہ خود کرے گا تو وہ اس میں شرم یا کمی محسوس نہیں کرے گا، اس میں ہی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان زلیخا اشتیاق کو اجازت دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔